اللہ کی مدد آج ہے کہ نہیں ہے؟ آج یہی تو رونا روتے نا کہ اللہ رب العزت کی مدد کب آئے گی، کب آئے گی؟ میرے عزیزوں کب آئے گی نہیں ہے، ابھی تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد۔ اور سچ بتاؤں اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ان حالات میں تو ہم جی بھی نہیں پاتے، گھٹن کے اس ماحول میں ہم کو زندہ رہنا بھی مشکل تھا۔ دیکھیں اللہ عز و جل کی یہ باطنی مدد کیسی کہ اللہ تبارک و تعالی اہل حق تھوڑی سی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو لیکن بھاری بھرکم فوج پر بھی اللہ اپنے ایمان والوں کو غالب کر کے رکھتا ہے، اور اگر جنگ کی نوبت نہ بھی آئے تو اللہ ہمارا رعب دوسروں کے دلوں پر ڈال کر رکھتا ہے۔ یہ نصرت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ طارق بن زیاد 21 سال کے نوجوان ہیں، 12,000 کا لشکر لے کر اسپین میں اترے ہیں، یورپ کی سرزمین پر اترے ہیں، اور جب وہاں پر پہنچے تو راجہ راڈرک نام سے جو عیسائی مقابل میں آیا تھا 1 لاکھ کی فوج لے کر آ گیا۔ کہاں 12,000 اور کہاں 1 لاکھ کی تعداد فوج۔ طارق بن زیاد کے دل میں ذرا برابر خوف نہیں آیا۔ کیوں جانتے ہیں آپ؟ قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے میدان میں کھڑے ہو جائیں اللہ فرماتا ہے میں 200 پر تمہیں غالب کر کے رکھوں گا۔ کتنے % پر غالب کرے گا؟ کتنے %؟ 10% ہو جائے، تقریباً 20 میں سے 10%، 20 لوگ 200 میں سے 10%، 20 لوگ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا اِن یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 لوگ صبر والے ہوں یغلبوا 200، 200 پر بھاری کروں گا، یعنی تم اپنے سے 10 گنا پر بھی بھاری ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ تھا، اس لیے ان اصحاب کو یقین تھا، میدان سے وہ ہٹے نہیں، کیونکہ 12,000 ہمارے پاس ہے، اور اللہ نے وعدہ 10 گنا زیادہ کا فرمایا۔ ہم لوگوں کو اللہ کی مدد کے اعتبار سے تو 1,20,000 سے مقابلہ کرنا چاہیے، مقابل میں تو 1 لاکھ ہی ہے ابھی بھی۔ ان کا یہ یقین تھا اللہ کی ذات پر۔ اللہ نے 12,000 کی اگر مدد کرنا ہے تو کتنے کے ساتھ کرائے گا؟ 1,20,000، 10 گنا زیادہ سے کرائے گا، جبکہ سامنے 1 لاکھ ہے۔ ہم تو تھوڑی سی تعداد سے ڈرے ہوئے ہیں، تھوڑی سی تعداد سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو اللہ کی مدد آج بھی تمہارے ساتھ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک نہیں بہت ساری جنگیں آپ نے لڑیں، فاتح بیت المقدس جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کیا اور ظالموں کے پنجوں سے اسے چھڑایا تھا۔ 1 2 نہیں 10 جنگیں آپ نے لڑیں، لیکن ہر جنگ کی تاریخ نکالو صلاح الدین ایوبی کے پاس کبھی 10,000 کی فوج ہے، کبھی 6,000 کی، کبھی 12,000، اس سے زیادہ کی نہیں ملتی۔ اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کی ایک فوج نے صلیبی عیسائیوں سے جو مقابلہ کیا 4 لاکھ کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے اس کی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، یہ عیسائیوں نے خود لکھا ہے اپنی کتابوں میں، انگریز تاریخ دانوں نے خود لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے 4 لاکھ فوج کے ساتھ چھوٹی سی ایک ٹکڑی کو لے کر کے مقابلہ کر لیا۔ کون سا یقین تھا ان کے اندر؟ اللہ رب العزت کی ذات پر وہ کامل ایقان تھا۔ میرے عزیزو آج کی حالات ہمارے ایسے ہیں کہ اب بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ میں کسی کا انٹروڈکشن نہیں کراؤں گا، کسی کا تعارف کرانے کے لیے نہیں، لیکن دنیا میں ایک ظالم تنظیم مشہور ہے RSS کے نام سے، تقریباً پوری دنیا میں۔ آپ اس چیز کو سن لیں اور میری اس بات کو کوئی سیاست سے نہ جوڑے، میں آپ کو ایک حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں۔ انہی کے پیج سے، انہی کے لکھنے والے، انہی کا تعارف کرانے والوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے لارجسٹ تنظیم کا نام ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے جس کے 1 کروڑ کار سیوک ہیں ایٹ اے ٹائم، اور ان کے بانی نے، ان کے فاؤنڈر نے، یا پھر ان کا جو سرچالک ہو، اس نے کہا ہے کہ کسی بھی ٹائم پر اگر ہندوستان کو ضرورت پڑے تو 3 دن کے اندر 3 لاکھ فوج کو میں اتار سکتا ہوں، جبکہ انڈین گورنمنٹ کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں کہ ایٹ اے ٹائم اتنی جلدی میں وہ اتنی بھاری نفری کو اتار سکے۔ اتنی پاورفل تنظیم،
اور ان کے ایک صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستانی جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، عدالت کا ہو، شکشا کا ہو، تعلیم کا، یا پھر جو بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں IAS سے لے کر نیچے طبقے تک، ان میں سے 80% ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جس میں ہمارے لوگ ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے، 80% ڈپارٹمنٹ میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک مسئلہ یہ ہے، ایک صاحب نے ان کا ہی انٹروڈکشن کراتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کے اندر ہمارا حال تو ہے، ایک MP مسلمان جیت کے جاتا ہے تو کتنے طبلے بجتے ہیں، اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ 300 MP ہمارے ہیں. 300 MP ہندوستانی پارلیمنٹ میں ہمارے ہیں، اور پورے ہندوستان کی سٹیٹس میں سے جو MLAs ہیں اس میں 1000 کے قریب MLA ہمارے ہیں، اور تقریباً 87,000 کچھ شاخائیں ہیں. یہ میں انٹروڈکشن میں اپنی جانب سے نہیں کروا رہا ہوں، میں صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. 19 کنٹریز میں ہماری تنظیم کام کر رہی ہے، ان کی تنظیم. میں یہ ساری چیزیں پڑھ کر کے، پہلے مجھے اتنی ساری چیزیں معلوم نہیں تھیں، بہرحال تحقیق پر پتہ چلا کہ اتنی بڑی تنظیم ہے، اتنی بڑی کہ جو ہندوستانی گورنمنٹ کو بھی قرضہ دے سکتی ہے فائنانشیل کنڈیشن کے اعتبار سے. اتنی بڑی تنظیم ہے، اور جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، کہ مسلمان ان کے لیے سب سے بڑا بریکر ہے، ایک رکاوٹ ہے. انہیں منوسمرتی کا قانون لانا ہے جس میں صرف اور صرف برہمن ذات کے لوگ ہی حکومت کریں گے، باقی کسی کو اختیار نہیں. حکومت کرنے کا بھی اختیار نہیں، ووٹ دینے کا بھی اختیار نہیں. منوسمرتی کے قانون میں اس قانون کو لانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ مسلمان ہے، اور ہندوستان کا سمویدھان ہے. یہ ختم کرنے کے لیے میں یہ سوچتا رہا کہ اتنی بڑی تنظیم ہے، اور وہ بھی جگہ جگہ اپنے بندوں کو ٹرین کر رہی ہے، لاٹھیاں سکھائے، بندوق سکھائے، اور پولیس کی وردی میں لوگوں کو رائٹس کرنے کے لیے بھیج دے. اتنا سب پاور. اب مقابل میں نے دیکھا کہ ہماری تعداد کتنی ہے ہندوستان کے اعتبار سے، ہماری تعداد کتنی ہے. میں نے کل ہی یہ دیکھا کہ ایک سروے کے مطابق 40% انڈین پاپولیشن میں ہمارا حصہ ہے، پوائنٹ کچھ ہوگا، جو کل ملا کر کے 20 کروڑ ہوتا ہے. یہ ہندوستانی سروے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. وہ 25 ہیں کہ 30 ہیں وہ ہمارے دماغ میں ہیں، باقی ان کی تعداد کے اعتبار سے 20 کروڑ آبادی ہے. چلے میں مان لیتا ہوں 20 کروڑ کی آبادی ہے. ہندوستان ٹوٹل آبادی 133 کروڑ، جو 2017 اور 18 کی بات میں بتا رہا ہوں سروے میں. 130 کروڑ سمجھ لیں، اس میں سے ہم کتنے ہیں؟ 20 کروڑ. 20 کروڑ کی آبادی ہے پورے ہندوستانی مسلمانوں کی. اب اگر میں دیکھوں 20 کروڑ میں سے تقریباً 10 کروڑ تو عورتیں ہی ہوں گی نا. 10 کروڑ عورتیں ہی ہوں گی، کیونکہ پھر بھی عورتیں تعداد میں مردوں سے زیادہ ہیں. لیکن اگر برابر بھی سمجھ لیں تو 10 کروڑ عورتیں نکل گئیں، بچے کتنے؟ 10 کروڑ. اب باقی جو 10 کروڑ ہیں اس میں بچے اور بوڑھے نکالیں گے تو کم سے کم 3 کروڑ نکل جائیں گے. جو چھوٹے بچے ہیں اور بوڑھے ہیں، بچ گئے 7 کروڑ. 7 کروڑ میں سے بھی میں سمجھتا ہوں جو بیچارے کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، جاہل طبقے کے، ان کی تعداد زیادہ ہے. پھر بھی میں اگر 2 کروڑ ان کو مائنس کرتا ہوں تو ایکٹیو مسلمان صرف 5 کروڑ ہیں. کتنے؟ 5 کروڑ ہیں ایکٹیو مسلمان، 5 کروڑ. اور مقابل میں 130 کروڑ، یعنی 130 کروڑ نہیں، چلیں 20 اس میں نکالیں، 110 کروڑ. پورے ہندوستان کی آبادی ایک طرف 110 کروڑ ہے، اور تم کتنی تعداد میں ہو ایکٹیو لوگ؟ 5 کروڑ. 5 کروڑ. کیا تمہیں انہوں نے مار کے گاجر مولی کی طرح ختم کر دیا؟ کیا تمہیں سب یعنی فنا کر کے زمین بوس کر دیا؟ نہیں کر سکے نا. اتنی بڑی تنظیم ہے جس کے پاس فوجی بٹالین ہیں، جن کے پاس فائنانشیل کنڈیشن بہت بڑی ہے، ڈپارٹمنٹ میں تقریباً 80% ان کے لوگ ہیں، اور کمپیریزن کے اعتبار سے ہم 5 کروڑ
اور وہ 110 کروڑ. اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ 10% کا ہے. اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ 10 گنا کا ہے کہ اگر تم 10 ہو تو 100 پر غالب کروں گا. یا اللہ ہم تو یہاں 5 ہے، تو 100 پر غالب کیا ہے. 5 ہے پھر بھی بچا کر کے رکھا ہے، بچا کر کے رکھا ہے. تم اگرچہ غالب نہیں ہو، میں کہتا ہوں اگرچہ تم غالب نہیں کسی کے اوپر، لیکن اتنا تو ہے کہ وہ تمہیں باضابطہ قتل کرنے کے لیے تمہارے معاشرے میں آ تو نہیں سکتے. اتنی بڑی تنظیم ہے، وہ کب کے ختم کر جانا چاہیے تھا. کون بچا کر رکھا ہے؟ اسی کو کہتے ہیں نصر اللہ والفتح. یہی ہے تائید الہی. بندے ہمیشہ کیا سمجھتے ہیں؟ ابابیل آ جائے، فرشتے اتر جائے. اے میرے عزیز، ہندوستان میں جو مسلمانوں کی اذانیں ہو رہی ہیں یہ نصرت الہی ہے. ہمارے جو صلاۃ و سلام ہو رہے ہیں یہ نصرت الہی ہے. ہم شان سے اپنے اماموں کے ساتھ گھومتے ہیں، یہ نصرت الہی ہے. ہماری داڑیاں سلامت ہے، یہ نصرت الہی ہے. یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، تم احساس نہیں کر پا رہے ہو. اسی لیے کسی بزرگ سے پوچھا گیا آپ کی بڑی کرامتوں میں سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں جو زمین پر زندہ ہوں یہی بڑی کرامت ہے. میں جو اس زمین پر باقی ہوں یہی میری بڑی کرامت ہے. ویسے دیکھا جائے تو یہ آپ سب کو آج اللہ تعالیٰ نے عیش و آرام کے ساتھ جو رکھا ہے، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ کیوں مایوس ہوتے ہو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید ہرگز نہ ہونا. وہ غیب سے تمہاری مدد کیا ہوا ہے، اس لیے تم آج ہندوستان میں جی رہے ہو. اگر اللہ اپنی مدد اٹھا لیتا تو یہاں وہ ہم سے 10 گنا زیادہ نہیں 20 گنا زیادہ ہیں. ہم سے 20 گنا زیادہ ہیں. ختم کر کے پورے ہندوستان پر وہ اپنے جھنڈے لہرا دیتے. نہیں ہو سکا نا، نہیں ہو سکا. یہی تو تعداد بدر کی تھی. 313 تھے، ہزاروں پر غالب تھے. اللہ رب العزت نے ان کے چہروں کو سلامت رکھا تھا. یہ اور بات ہے کہ فرشتے اتارا تھا. لیکن اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بدر میں، جنگ بدر کا واقعہ سنتے رہے نا، بدر میں فرشتے اترے تھے. پہلے 3000 پھر 5، یعنی 2 پھر اتر گئے. پورے 5000 فرشتے اہل حق کی حفاظت کے لیے اترے. بات صحیح ہے. جنگ بدر میں فرشتے اترے، مدد کیے. کون بتایا؟ یہ کس نے کہا کہ فرشتے اترے تھے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا. قرآن پاک کی آیتیں اس وقت اتر رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے تو نہیں کہا کہ ہمارے آگے پیچھے فرشتے چل رہے تھے اور ہم جنگ لڑ رہے تھے. صحابہ نے نہیں کہا. حضور نے فرمایا کہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے اترے تھے. وہ نبی تھے، فرشتوں کو دیکھ رہے تھے، اس لیے اس وقت حضور نے فرمایا. اور آج کوئی نبی نہیں ہے جو فرشتوں کو دیکھے. یہ کیا ناممکن نہیں ہے؟ میرا مولا اب بھی ہزاروں فرشتوں کو ہماری مدد کے لیے اتارا ہو. اب ہماری نگاہ نبوت تو نہیں ہے کہ ہمارے آس پاس کہاں فرشتے ہیں. اللہ آج بھی اتار رہا ہے. لیکن وہ زمانہ تھا جب نبی نے دیکھ کر کے بتا دیا. آج بتانے والے آنکھیں نہیں ہیں. ہو سکتا ہے یقیناً مولا اپنے رحمت کے فرشتوں کو ہماری تائید کے لیے آج بھی اتار رہا ہے. اگر فرشتے ہمارے ساتھ نہ ہوتے، ہر راستے پر ہماری لاشیں ہوتی، ہر راستے پر یہ قتل، کیونکہ آگ بھڑکی ہوئی ہے ان کے اندر. دشمنی کی، نفرت کے شعلے بھڑکے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ایسے کہ ان کو بچوں پر رحم نہیں آتا، حاملہ عورتوں پر رحم نہیں آتا. یہ بے دریغ جب قتل کر سکتے ہیں حیوانیت کے ساتھ تو پھر جہاں پائیں یہ قتل کر دیتے. میں تو یہی میرے مولا کی ذات سے یقین رکھتا ہوں، جب ہم تنہا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مولا فرشتوں کو آگے پیچھے رکھتا ہے. ہمیں اگرچہ نہیں نظر آتے لیکن دشمنوں کو ہم اکیلے ہی فوج کے برابر نظر آتے ہیں. ہم اکیلے ہی دشمنوں کو فوج کے برابر نظر آتے ہیں، جس بنیاد پر وہ ہمیں ہاتھ لگانے سے دور ہیں. میرے عزیزوں، نا امید مت جیو. اللہ کی مدد آج بھی تمہارے ساتھ ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ظاہری مدد جو تھی، جو دیکھنے کو ملتی تھی، ابابیل کا اتر جانا، آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، اور اس کے علاوہ زہریلے جانوروں کا وفادار بن جانا، یہ ظاہری مدد کب آئے گی؟ جب تم اپنے اندر اخلاق نبوت کو داخل کر لو. جب تم صحابہ تابعین کے اخلاق میں ڈھل جاؤ تو پھر دیکھنا کہ وہ نصرت الہی جو اتر رہی ہے وہ نظر بھی آئے گی. وہ اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کو اس طرح لاوارث نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے،
اس لیے میرے عزیزو، 1000 گناہ کے باوجود بھی ہمارے گھر سلامت ہیں، ہماری مسجدیں سلامت ہیں، ہماری خانقاہیں سلامت ہیں۔ کیا ہندوستان سے قرآن کی تعلیم ختم ہو گئی؟ کیا ہندوستان سے اذانیں ختم ہو گئی؟ کیا ہندوستان میں عربی بولنا یا عربی سکھانے کا رواج ختم ہو گیا؟ مدارس اسلامیہ لٹ گئے پورے؟ اب بھی باقی ہیں کہ نہیں باقی ہیں؟ یہ سب جو آج بھی باقی ہیں، یوں سمجھ لو 1000 آندھیوں میں بھی مولا جھوپڑیوں کو سلامت رکھا ہوا ہے، ہم غریبوں کی جھوپڑیوں کو سلامت رکھا ہے۔ اس طرف سے کفر کی آندھی، ایک طرف سے شرک کی آندھی، ایک طرف سے فرعون کی آندھی، یہ آندھیاں چل رہی ہیں، لیکن مولا ہمارے میناروں کو اب بھی بچا کر رکھا ہے۔